بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا وائرس کی جو تعداد ہے مریضوں کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں نرمی کرتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ کاروبار کھولا جائے، نرمی کی جائے، لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نرمی کی تو مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے، اور خاص طور پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں مختلف حکومتوں کی کارکردگی پہ، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی حکومت 5000 ٹیسٹ روزانہ کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک کی جو فگرز ہیں اس میں 5000 ٹیسٹ روزانہ کی تعداد مطلوبہ وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ آج بھی جو ہے وہ ایکسپو سینٹر لاہور کے اندر مریضوں نے ناکافی سہولیات کے خلاف مظاہرہ کیا اور عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور حالت اظہار کا نوٹس لیں اور جا کے ان کی مداوع کریں جو ان کے مسائل ہیں۔ تو بات ہم پروگرام میں اس پہ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ موجودہ جو معاشی بحران کورونا کی شکل میں جنم لے رہا ہے، اس معاشی بحران کے نتیجے میں اس معاشی بحران سے نمٹنے کا واحد راستہ کیا ہے، کیا کیا وہ راستے ہیں جو اختیار کر کے ہم اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آج کل میڈیا میں اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے ایک بار پھر خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، اور خاص طور پر سابق کپتان سلیم ملک اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب باقی لوگوں کو معافی مل سکتی ہے تو مجھے معافی کیوں نہیں مل سکتی۔ پروگرام میں ذکر ہوگا مشن اسار کا بھی، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کی، پریس کانفرنس کی، جو پریس سے بات کی، اس میں انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا کے مریضوں کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہوئی جس طرح کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس بات پر حکومت مطمئن بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کو اور جو سامنے فگرز آ رہے ہیں کیا ان کو ہم مان لیں سچ؟ لیکن ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم اس ٹیسٹنگ کیپیبلٹی تک بھی نہیں پہنچ پائے جو حکومت کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وقتی قسم کی صورتحال کو اپنی کریڈٹ کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پاکستان ابھی تک جو ہے کسی نہ کسی حد تک سیف ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو سیف ہیں۔ مثلا پورے کا پورا افریقہ سیف ہے اس وقت، اس کے بعد آ کے انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے سیف ہیں، اور بہت سارے علاقے سیف ہیں۔ بنگلہ دیش لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ سے ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی دیکھیں بہت سارے مسلم ممالک، اکثریت مسلم ممالک کی سیف ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان ان 3 یا 4 بڑے میجر مسلم ممالک میں آتا ہے جہاں کورونا ہے۔ مثلا ایران ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، اور تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں میں سے کیوں ہیں کہ جن پر یہ افتاد نازل ہو رہی ہے۔ ایک تو میں خالصتاً مذہبی حساب سے بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ کیا ہماری اربن لائف کا مسئلہ ہے؟ اگر اربن لائف کا مسئلہ ہے تو ملائیشیا ہم سے زیادہ بہتر طور پہ اربن ہے، زیادہ اس کے اچھے شہر ہیں، خوبصورت ہیں۔ انڈونیشیا کے جکارتہ ہم سے زیادہ بہتر ہے اس معاملے کے اندر، ٹھیک۔ مصر جو ہے اس کے ہاں بھی بات ہے، کائرو میں نے دیکھا، کائرو بھی بہت زبردست مسلم شہر ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ ریئلائزیشن ہی نہیں آئی کہ یہ پرابلم ہے کیا، پرابلم کی جو ویکٹر انالیسس کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، پرابلم کے ریزنز کیا ہیں، اور کتنا بڑھ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب دیکھیں، یہ صرف عمران خان اکیلے کا کنفیوژن نہیں، یہ پوری دنیا کا ہو چکا ہوا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم اس وقت مریضوں کو صحت دیں یا ہم پوری دنیا کو بچائیں، ان کی اکانومی کو بچائیں۔ اب اکانومی کی جو کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر گزشتہ اسی صورتحال کو 3 ماہ سے جو صورتحال بنی تھی، یہ مزید اگر 1 ماہ بھی اور سروائیو کرتی ہے، ایسا ہی چلتا ہے، تو اکانومی کی صورتحال یہ ہو جائے کہ یہ گر جائے گی، اور پھر اس کو نئے سرے سے استوار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب 1930s کا جو بحران ہے وہ بہت بڑا بحران تھا، اسی طریقے کا بحران تھا جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا تھا، اور اس کے اندر ساری اکانومیز تباہ ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں اس کی حالت یہ تھی کہ لوگ ایک گدھا گاڑی کے اوپر نوٹ لے کے جاتے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈبل روٹی خریدنے جا رہے ہیں، اور جب وہ ڈبل روٹی خریدنے کے دکان پہ پہنچتے تھے تو نوٹ کم ہو جاتے تھے، اور پھر گھر جاتے تھے تاکہ مزید نوٹ لے کے آئیں۔ یہ حالت ہو گئی تھی اکانومی کی اس وقت پوری کے پورے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سارے سیناریو کے اندر ایک ملک تھا جو سروائیو کیا تھا، تبھی سارے کے سارے کتوں کی طرح اس ملک پڑ گئے تھے، وہ تھا ہٹلر کا جرمنی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 1911-12 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار کی شروع ہوئی ہے، 1919 میں ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے جرمنی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا،
تباہ و برباد کر دیا تھا, تاوان جنگ ڈال دیا تھا. تو ہٹلر جو ہے یہ بڑے اس نعروں کے ساتھ اٹھا تھا, اور یہ جیتا تھا الیکشن 1933 میں, یہ بن کے آ گیا 30 جنوری 1933 کو یہ چانسلر بن گیا تھا. تو اس نے دو کام کیے تھے عثمان صاحب. پہلا کام اس نے یہ کیا تھا کہ جو برلن سٹی تھا نا, یہ برلن سٹی جو تھا یہ مکمل طور پر دنیا کا سیکس کیپٹل بن چکا ہوا تھا. ساری پورنوگرافی وہیں ہوتی تھی, سارے مساج پارلر وہیں ہوتے تھے, 25,000 طوائفوں کے اڈے تھے, ہومو سیکسولیٹی جو تھی اپنے عروج پر تھی. اس نے کہا ختم, ایک منٹ نہیں سنتا ہو, یہ تم نے جو اکانومی بنائی ہوئی ہے اس کے ارد گرد چوری ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے ارد گرد لوگوں کو لوٹ مار ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو آرٹیفیشل پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کے لوگ جو ہے وہ ساری دنیا, اور سب سے بڑی اس نے کہا تھا کہ اس سے وہ سفلس اور آتشک کی مرضیں پھیلتی ہیں, اس سے جرمن قوم تباہ ہو گئی. وہ گئے تھے ایک دم نازی گئے اور جا کے انہوں نے تباہ برباد کر کے اڑا کے وہ رکھ دیا. دوسرا اس نے کہا کہ جوز جو ہیں وہ سود پر قرض دیتے ہیں, ہٹلر نے کہا تھا, اور یہ سود پر یہ کرتے تھے, خود قرض اپنے آپ کو سود پہ نہیں دیتے تھے, دوسروں کو دیتے. اور یوزلی کی لیول یہ تھی کہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس وقت پوری اکانومی انہوں نے ڈبو کے رکھ دی, تو اس نے سود پہ پابندی لگا دی. اب اس کا سلوشن کیا ڈھونڈا عثمان صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا پتہ کیا بچا رہی ہے, دنیا بڑے بگ امپائرز کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ اکانومی کا بیسک پرنسپل ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم شاپنگ مالز کی جگہ چھوٹے کاروبار کو آگے لے کے جائیں. اب یہ سب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو لونز دیے جا رہے ہیں اس میں ڈیفالٹ کرتا ہے چھوٹا دکاندار چلتا ہے, اور بچتا کون تھا؟ یہ جیسی پینی بچ گیا, یہ فلاں بچ گیا, یہ وہ بچ گیا. اس نے پوری کی پوری دنیا کو تباہ برباد کیا ہے. چھوٹے بزنس, ایک صرف جو میگا سٹور ہوتا ہے وہ 5,000 چھوٹی دکانوں کو کھا جاتا ہے, اور 5,000 گھرانے جو ہیں آگے دیکھیں 10 بندے ملائیں گے تو 50,000 انسانوں کی انکم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, 50 سے 5 لاکھ کی. آپ دیکھیں 5,000 دکانوں کو کھائے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ماڈل, اسی طرح انڈسٹری جو ہے یہ جب لگتی ہے, جو میگا قسم کی انڈسٹری لگتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے لیول کے آدمی کو تباہ برباد کر دیتی ہے. اب انڈسٹری کیا ہے؟ ایک بہت بڑی کنویئر بیلٹ ہوتی ہے, اس کے اندر بیچاری ایک خاتون اٹھتی ہے, وہ 5,000 10,000 تنخواہ لیتی ہے, سلائی کی مشین پر ایک شرٹ سیتی ہے, ٹھیک. ایک اور اس طرح کی, اس طرح ایک اور جگہ پہ وہ پینٹ سی رہی ہوتی ہے, تیسری جگہ سے وہ جوتے گانٹ رہی ہوتی ہے, چوتھی انڈسٹری تو اور کوئی نہیں ہے نا, آپ کی وہی چیزیں ہیں کہ جو انسان لگا. تو کہا جاتا ہے, ہٹلر نے کہا کہ نہیں, پھیلا دو پوری کی پوری انڈسٹری, عام آدمی تبھی ہم سروائیو کریں گے. 1930 کے اندر صرف 6 سالوں کے اندر عثمان صاحب, 6 سالوں کے اندر جرمنی واز دا اونلی کنٹری جو 1930 کی اس بہت بڑی کساد بازاری جب آنے والی ہے اس میں سروائیو کر گیا. بالکل, صرف واحد ملک تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ 2 چیزوں کو میں نہیں آگے نہیں دوں گا. میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ اس کے جیب میں چونکہ 1 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ یا 15 کروڑ روپیہ موجود ہے, تو 80% جو ہے لوگوں کا غلہ خرید کے ایک بہت بڑا سٹور بنا لے, اور اس کے اندر ایک شاندار ایئر کنڈیشن لگا دے, 3-4 اس کے وہ اپنا فلورز ہوں, اس کے اندر ایک پارکنگ لاٹ ہو, اس کے اندر سارے جا کے لوگ شاپنگ مال پہ. شاپنگ مالز اور انڈسٹری یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کارپوریٹ کلچر نے بنائی ہیں. اسی طرح اس نے بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا دی. یہ ماس قسم کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے ان کی, جسے کہتے ہیں آپ جوسز کی, ماس پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے لیول پہ ایک آدمی کاروبار کرے, جوس نکال کے دے, لوگوں کو کھلائے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈبہ پیک. اس سے ہوا یہ کہ ہر آدمی کے گھر میں کھانا پہنچنا شروع ہو گیا, ہر آدمی جو تھا وہ چھوٹا چھوٹا مدد تو کمانا شروع ہو گیا. اب دیکھیں نا, آپ اگر وہاں سے چلتے ہیں, آپ برکی سے چلتے ہیں یا کسی اور جگہ سے چلتے ہیں, اور آپ ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کم از کم 20 دکانداروں کی شاپنگ وہاں کرتے ہیں. تو 20 گھرانے جو ہیں وہ رزق کمانے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ وہاں 5 شاپنگ جو ہوتے ہیں نا, ایرنٹ جو ہوتے ہیں یا وہ کارکن جو ہوتے ہیں, وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں کوئی شاپنگ ماڈل بدلنا پڑے گا, اور انڈسٹری کا بھی یہ حال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حالت یہ ہے کہ آپ عام آدمی جو ہے اس کو بیچنے کے لیے, ماس پروڈکشن کے لیے, تو آپ مشینیں لگاتے ہیں لمبی چوڑی, اور خود پہننا ہو, راک فیلر نے پہننا ہو, بن داؤد نے کس نے پہننا ہو, یا اس نے کرنا, تو کیا ہینڈ میڈ ہینڈ وومن تھنگس. جی اس کے لیے آپ کو موچی چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو جراحہ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سارے کے سارے بڑے امپائرز کو ختم کر کے آپ کو چھوٹے, تاکہ رزق جو ہے وہ چھوٹے آدمی تک پہنچے. آپ اگر پاکستان کو اگر ریسرچ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے ٹریڈ امپائر بن چکے ہوئے ہیں, ان ٹریڈ امپائر نے کروڑوں لوگوں کا بنیادی رزق چھین لیا ہوا ہے.
دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو فوڈ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو مڈل مین کو ختم کرنا پڑے گا. یہ سجیشن چل رہی ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ بنیادی طور پر غلے کو ذخیرہ کرتا ہے اور اس کی قیمت بڑھاتا ہے. یہ ایک پرماننٹ جمعہ بازار جو ہے, ایک پرماننٹ جمعہ بازار جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو جہاں پر غلہ والا خود اپنا سودا لے کے. دیکھیں مدینہ کا جو سوق تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اگر بازار میں غلہ 300 درہم کا ہے اور اس نے باہر 200 درہم کا خریدا اور بازار میں آ کے 300 درہم کا آ کے بیچا اسی کو اسی طریقے سے, تو اس نے 100 روپیہ سود کمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمیشن ایجنٹی کو سود سے تعبیر دیا ہے, ربا کہا ہے آپ نے. اور یہ کتنا غلیظ ربا ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں کرتا, ایک آدمی کچھ نہیں کرتا, صرف اس کی جیب میں پیسے ہیں, وہ چاہتا ہے اور ایک پھلوں کے درخت جا کے خرید کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ پھل میرے ہیں. اور اس کے پھل کی بنیاد کے اوپر وہ زمیندار سے لاہور آنے تک یا باقی آنے تک وہ بے شک کنو جو ہے وہ 1 روپے کا لے, وہ 12 روپے کا بیچ دے, وہ کنو جو مالٹا جو ہے وہ 2 روپے کا لے اور 20 روپے کا بیچ دے. یہ جو چیز ہے اس کو نکالنی پڑے گی. آپ کو اکانومی کے سمپلسٹ پاسبل ماڈل پہ آنا پڑے گا جو ہم نہیں سوچ رہے. دنیا پوری میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. دنیا پوری میں کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنے کمفرٹ کے, آپ دیکھیں نا آپ نے جتنے بڑے بڑے سٹور تھے, یہ جیسی پینی تھا اور یہ یوریکا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور یہ سارے آپ نے امریکہ میں یورپ میں گاؤں تک پھیلا دیے تھے. یعنی جس گاؤں میں کبھی ہوتا یہ تھا کہ 8-10 دکانیں ہوتی تھیں. آپ پرانے گاؤں کی تصویر دیکھ لیں, بوسٹن کے کسی گاؤں کی یا کسی اور جگہ گاؤں کی, تو آپ کو اس تصویر کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ملیں گے. نکولائے گوگلز کی کہانیاں پڑھ لینا, وہ کہتا ہے فلاں جگہ وہ بادام بیچنے والا تھا. یہ اب انہوں نے ایک بہت بڑی چھت بنا دی ہے. اس چھت کا ایک مالک ہے جو دنیا میں کہیں باہر بیٹھا ہے امریکہ میں, اور اس طرح کی اس نے 2000 چھتیں افریقہ میں بنائی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی بنائی ہوئی ہیں, جرمنی میں بھی بنائی ہوئی ہیں, انگلینڈ میں بنائی ہیں. اور ان چھتوں کے نیچے آپ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کو صرف وہ 20,000 روپیہ 15,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے اور ایک شاندار سا یونیفارم بنا کے دیتا ہے جہاں آپ سیلز مین بن جاتے ہیں. یعنی آپ کو اس کی منافع کمانے کے بجائے آپ کا استحصال کرتا ہے. تو خان صاحب کی اکنامک ٹیم جو ہے اگر واقعی سمجھتی ہے کہ اس کو سروائیو کرنا ہے اور پاکستان کو سروائیو کرنا اللہ کرے گا, تو 2-3 چیزیں جو ہے اس کو شروع کرنا پڑے گا. آپ کو اسمال بزنسز کی بلٹ اپ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ سارے کے سارے بڑے بڑے امپائر جو ختم کرنی پڑیں گے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ کے اندر سے بیچ میں آڑت کو ختم کرنا پڑے گا. آپ ایک شہر, چھوٹے سے شہر کے اندر ایک پرماننٹ, ایک دن پرماننٹ جمعہ بازار جس میں دکاندار آئیں اور آ کے وہاں پر, جس کو اسلام میں سوق کا تصور ہے. آپ اندازہ کریں مدینہ کے سوق میں رسول اکرم زمانے کے اندر عورتیں سودا بیچا کرتی تھیں. کیوں بیچا کرتی تھی؟ کیونکہ مرد جو تھے سامان لے کے تجارت کے لیے باہر گئے ہوتے تھے, تو ان کی اسی لیے فرمایا خبردار بازار میں زیادہ دیر نہ ٹھہرو اور عزت کرو, اب بازار کی عزت کرو, اب بازار میں آنکھیں نیچی کر کے رکھو. اور آنکھیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے الاؤ کیا تھا کہ تاکہ کوئی مڈل مین بیچ میں نہ آئے. یہ نہ ہو کہ آپ کے کھجوروں کا باغ ہے, آپ کا میاں باہر گیا ہوا ہے, ایک بندہ آتا ہے وہ کھجوروں کا پھول دیکھ کے اور اندازہ کرتا ہے کہ یہ اب میری ہو گئی, اور وہ خرید کے آپ سے چلا جاتا ہے. وہ اس وقت اس کا سودا جس وقت وہ خریدتا ہے وہ 5,000 روپے کا تھا, اور جب وہ منافع کمانے پہ آتا ہے تو 50,000 روپے کا. اس کو استحصال کہا گیا ہے. یہ اصل میں راستہ ہے جس کے بارے میں کوئی ابھی تک مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی تک حفیظ شیخ ہو یا کوئی اور ہو, ابھی تک ڈالروں میں گفتگو کر رہے ہیں. دنیا میں ڈالرز میں, یورو میں گفتگو بند ہو چکی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ فوری دکانیں کھولو ورنہ یہ کرنسی ختم ہو جائے گی, ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم لے کے چلیں گے تب ٹھیک ہو جائے گا. اب لیکن آپ نے اس میں آپ نے جو سوال اس میں اٹھایا کہ جی جرمنی نے جو سروائیو کیا وہ کیا کہ بالکل سود کا خاتمہ کر دیا گیا, لیکن آج بھی امریکہ کے اندر 0 پوائنٹ پہ آ گیا سود, لیکن ہم 9 پہ آئے ہیں. ہمیں نہیں وہ مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے؟ ہاں نہیں, ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں جرمنی کو پھر انہوں نے کہا اس کو شکست دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پوری دنیا جرمنی کے اوپر ٹوٹ پڑی اور اس کی 7 لاکھ لوگوں کی لاشوں کے اوپر کیا چیز تعمیر ہوئی؟ ورلڈ بینک اور IMF. یعنی جرمنی کو قتل کر کے 7 کروڑ بندے مار کے اس کی عمارت کھڑی کی بٹن وڈ پہ, IMF اور ورلڈ بینک اور سود کی عمارت کھڑی کی گئی. آج اس عمارت کو ڈھانے کا بہترین وقت آ گیا. ہمیں کرنا چاہیے. دنیا پوری میں انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے عثمان صاحب اس لیے ختم کیا کہ اگر وہ نہ ختم کرتے تو ان کی کاغذ کی کرنسی ختم ہو جاتی. ہمیں بیک وقت دونوں کام کرنے چاہیے. ہمیں یہ پیپر کرنسی سے بھی نجات لانی چاہیے, لینی چاہیے, اور ہمیں اس کی بھی. اور ہم جتنا سمپلسٹک قسم کے, اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا. لیکن اور یہ سب بات آپ کی صحیح ہے, لیکن ہم اکیلے انیشیٹو کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم پیپر کرنسی سے جان چھڑا لیں؟ ہمیں کوئی مسلمان ملکوں کا کوئی الائنس بنانا پڑے گا, اپنے ساتھ کسی کو جوڑنا پڑے گا, عالمی دنیا کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے. ہم اگر پیپر کرنسی چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں کے رہیں گے, کیا کریں گے؟
अकेले तो नहीं कर सकते ना। उस्मान साहब 1.5 साल पहले मेरा प्रोग्राम उठा लें, और 1.5 साल पहले हमने सजेशन दी थी, आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में इमरान खान साहब को सजेशन दी थी कि आप फौरी तौर पे ये कर्जे की माफी और कर्जा ना अदा करने की मूवमेंट चलाएं, आपको याद होगा बिल्कुल। बकायदा मैंने पूरी की पूरी तफसील से बताया था किन किन मुल्कों ने बताया। आज कोरोना ने आपको मजबूर कर दिया कि मैं कुल जान झूठ बोलता था, बकवास करता था। तुम्हें कोरोना ने मजबूर किया कि तुम दुनिया के सामने कहो कि गरीब आदमियों की का डेट माफ करे, और गरीब आदमियों का डेट माफ कर दिया। तुम गैरत से नहीं कह सकते थे, तुम इज्जत से नहीं कह सकते थे, तुम हुर्रियत से नहीं कह सकते थे, तुम वकार से नहीं कह सकते थे। आज माफ हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। मसला सर यह है कि हम वो लोग हैं कि जो दुनिया की भेड़ चाल में चलते हुए कहते हैं आपको करना पड़ेगा, आपको डेट के खिलाफ पूरी दुनिया का सिर्फ मुसलमान मुल्क नहीं, उस्मान साहब तमाम गरीब मुल्कों को उठाएं। ये जो सूद है ना, इस सूद के ऊपर दुनिया का कोई मजहब भी सूद अलाउ नहीं करता, ईसाइयत अलाउ नहीं करती, यहूदियत अलाउ नहीं करती, हिंदू जो है ब्याज को गाली देता है। आप अंदाजा करें कोई दुनिया का मुल्क अलाउ नहीं करता। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप पूरे अफ्रीका को साथ मिलाएं कि हम कर्जा नहीं देंगे, आप अपने उसको मिलाएं, अपना लैटिन अमेरिका को साथ मिलाएं कि हम लैटिन अमेरिका तो कम से कम 4 मुल्क रिफ्यूज कर चुके हुए, आप मिलाएं, आप गरीबों के कंजमन बनाएं कि ये कोरोना का मसला नहीं है। तुम लोगों ने 15 दफा हमें लूट चुके हुए हो, तुम 20 गुना ज्यादा हमसे असल दर से ज्यादा पैसे ले चुके हो, हम तुम्हें नहीं देते। और ये इमरान खान के अकेली आवाज नहीं होगी, इसके ऊपर मैं कम से कम 200 बड़े इकोनॉमिस्ट की राय रख सकता हूं जिनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, तो जो ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर दुनिया ने जिंदा रहना है, दुनिया ने बावकार रहना है, दुनिया ने कंफर्टेबल रहना है, तो अमीर मुल्कों को गरीब मुल्कों के डेट माफ करने पड़ेंगे। इसको वो डेट जुबली कहते हैं, इसको डेट हॉलिडे कहते हैं। ये दुनिया का एस्टैब्लिश ट्रीन इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। अगर खान साहब नहीं उठते तो जाहिर बात है हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों। चलें जी, और ये सब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि एक बार फिर स्पॉट फिक्सिंग की बातें उठनी शुरू हुई हैं, और उस बात करेंगे उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब से।